بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ مسلم باب خیار الناس۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ حالت اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب نفسیات کے علمی مطالعہ کا ہنوز تصور تک بھی دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا، انسانی مضمرات کی اس گہرائی تک پہنچنا نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ممکن تھا۔ فریضہ رسالت۔ اللہ تعالی کی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت کا مقصد انسانوں تک صحیح تعلیم پہنچا دینا ہی نہیں تھا، اس کی غایت یہ تھی کہ انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی ہر گوشے میں خوشگوار انقلاب پیدا کر کے کاروان انسانیت کو صحیح راستے پر گامزن کر دیا جائے، تاکہ اس طرح زندگی رفتہ رفتہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے پیغام خداوندی کو حروف و نقوش کی شکل میں دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس سے خود انسانوں میں سے ایک فرد کے ذریعے عام کیا جاتا۔ اس منتخب فرد جسے رسول کہا جاتا تھا کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اس پیغام کو عام کرنے کے بعد ایسی قوم تیار کرے جو اس پیغام کا عملی پیکر بنے اور اس نظام کو متشکل اور متمکن کر کے دکھا دے جو اس پیغام کی غایت تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کا فریضہ زندگی کس قدر اہم اور اس کی ذمہ داری کیسی گراں بار ہوتی تھی۔ قرآن کریم رسول کے اس عظیم فریضہ کو چند مختصر الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 2/129 62/2۔ وہ ان کے سامنے قوانین خداوندی پیش کرتا ہے، انہیں ان کی غرض و غایت کی تعلیم دیتا ہے اور پھر مسلسل و پیہم تربیت سے ان کے جوہر انسانیت کی نشو و نما کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس قسم کے تعلیم و تربیت یافتہ انسانوں کے دلوں کو یک نگہی اور یک مقصدی کے رشتے میں منسلک اور انہیں باہم دیگر پیوست کر کے ایک ایسی امت کی تشکیل کرتا ہے جو اس پیغام خداوندی کو عملی نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ عربوں کی خصوصیت۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا آخری پیغام تھا جس کے اندر وہ تمام قوانین و اصول حیات جامع اور غیر متبدل شکل میں محفوظ کر دیے گئے، جن کے مطابق عالمگیر انسانیت کو آخر الامر ایک حیات پرور اور انسانیت ساز نظام کے تابع زندگی بسر کرنی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے رفیع و منیع پروگرام کی ابتدا ایک ایسی قوم کے ہاتھوں ہو سکتی تھی جو اس بار امانت کے اٹھانے کی کما حق اہل ہو۔ تاریخ انسانیت کا یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس عالمگیر انقلاب کی تخم ریزی کے لیے سرزمین عرب کو کیوں منتخب کیا گیا؟
عربوں کی وہ کون سی خصوصیات تھی جن کی بنا پر انہیں اس قابل سمجھا گیا کہ وہ اس ابدیت بدامہ انقلاب کے لیے اولین خمیر کا کام دیں؟ زمانہ قبل از اسلام کے عربی معاشرہ میں، جسے ایام جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ضمائم اور عیوب وبائی امراض کی طرح عام ہو رہے تھے، ان کے تذکرے سے کتب تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کی ان خصوصیات کو جن کی بنا پر انہیں اس جلیل القدر مقصد کے لیے منتخب کیا گیا تھا، نمایاں اور جامع طور پر بہت کم سامنے لایا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ کا یہ گوشہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے ان خصوصیات کو اپنی کتاب معراج انسانیت میں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تذکار جلیلہ پر مشتمل ہے، بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر انہیں موضوع زیر نظر کی نسبت سے مجملاً پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے اس میں لکھا ہے کہ کسی قوم کے اجتماعی عیوب و ضمائم کو اصولی طور پر دو شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو غلامی اور محکومی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نشہ قوت کی بدمستی اور جذبہ تغلب کی بدلگامی کی تخلیق ہوتے ہیں۔ پہلی شق میں دنایت، کمینگی، بے حمیتی، بے غیرتی، دوں ہمتی، پست فطرتی، تنگ نظری، کور ذوقی، بدعہدی، غداری، منافقت، دروغ بافی، بہانہ سازی، فریب کاری، مکاری، عیاری، تلون مزاجی، بددیانتی، عدم اعتماد، سہل انگاری، تن آسانی، گریہ گری جیسی رذیل عادات شامل ہیں۔ دوسری طرف نشہ قوت و سطوت کی بدمستی سے استیلاء، تغلب، استحصال، استبداد، تمرد، نخوت، تظلم جیسی انسانیت سوز خصلتیں بیدار ہوتی ہیں، جن سے انسان ان الموجود لا غیری کے اہرمانہ نشہ اقتدار سے مغلوب ہو کر اپنے سوا کسی کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خطہ حجاز نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہی اس میں ہوس ملک گیری اور جوع الارض پیدا ہوتی تھی۔ اس سرزمین کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ جب سے زندگی کی نمود ہوئی، اس پر کسی غیر نے حکومت نہیں کی۔ غیر تو ایک طرف، ان کی اپنی بھی کوئی منظم حکومت نہیں تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ ان ابلیسانہ روباہ بازیوں سے پاک اور صاف تھے، جو میکیاولی سیاست کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ دوسری طرف وہاں تمدنی زندگی کے وہ جراثیم بھی نہیں پہنچ پائے تھے جو ایران اور روما کی جزامی تہذیب کی پیداوار تھے۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے جو صاف اور شفاف صحرائی ماحول میں زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسی ماحول کا نتیجہ تھا کہ ان کے سینوں میں صحراؤں کی سی وسعت، ان کی نگاہوں میں چشموں کی سی پاکیزگی اور سیر چشمی، ان کے ارادوں میں رطب و نخیل کی سی بلندی، اور ان کے عزم میں کوہساروں کی سی پختگی پیدا ہو چکی تھی۔
مہمان نوازی، ایفائے عہد، احسان شناسی، شجاعت، بصالت، مروت ان کی فطرت بن گئی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جس قوم میں اس قسم کے جوہر پہلے سے موجود ہوں اسے ایک مثالی امت بنا دینا چندہ مشکل نہ تھا، لیکن اس مشکل کا اندازہ اس وقت لگ سکے گا جب ہم یہ دیکھیں کہ ان پسندیدہ خصائل کے ساتھ ان میں ناپسندیدہ خصائص کس قسم کے تھے اور ان کی شدت اور تسلب کا کیا عالم تھا۔ احساس برتری اور جذبہ انتقام جوئی ان کے رگ و پیرے میں اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر ایسی لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں جن کا سلسلہ 100 سال تک جاری رہتا، اور ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ جب تک تم فریق مخالف سے انتقام نہ لے لو اس آگ کو فرو نہ ہونے دینا۔ ان کے نسبی افتخار کا یہ عالم تھا کہ ایک قبیلہ اپنے سے فروتر قبیلہ کے ساتھ رشتہ یگانگت استوار کرنا تو ایک طرف، ان کے مقابلہ میں میدان کارزار میں اترنا بھی باعث ننگ سمجھتا تھا۔ ان کے جذبہ تفوق و منافست کی یہ کیفیت تھی کہ جب بدر کے میدان میں ایک مجاہد ابو جہل کا سر کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھنا میری گردن کو ذرا نیچے کندھوں کے برابر کاٹنا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب لڑائی کے بعد مقتولین کے سروں کا نیزوں پر جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں کے سروں سے چپا بھر اونچا ہوگا اور دور سے نظر آئے گا کہ فلاں سردار کا سر ہے۔ مذہب کی دنیا کو تذلل و تعبد کا انتہائی گوشہ سمجھا جاتا ہے۔ بات ہے بھی ٹھیک، جس معبود کو پرستش کے لیے منتخب کر لیا جائے اس کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسے خدا تسلیم کر لیا جائے اس کے حضور سرکشی کیسی۔ لیکن عربوں کا احساس برتری اور جذبہ تغلب نفس اس گوشہ میں بھی عجیب و غریب تھا۔ ایک دفعہ امرؤ القیس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ حسب دستور اپنے سب سے بڑے دیوتا کی بارگاہ میں پہنچا کہ اس سے باپ کا انتقام لینے کی اجازت حاصل کر لے۔ اجازت طلبی کے لیے تیر پھینکا تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ دوسری مرتبہ تیر پھینکا تو پھر بھی وہ نفی میں نکلا۔ تیسری اور آخری مرتبہ تیر پھینکا تو جواب پھر بھی نفی میں تھا۔ امرؤ القیس بفر گیا، تیروں کا ترکش زور سے بت یعنی اپنے خدا کے منہ پر مارا اور کہا کہ اگر تیرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ تو کس طرح انتقام لینے سے باز رہتا ہے۔ تو اجازت نہیں دیتا تو نہ دے، میں تو انتقام لے کر رہوں گا۔ یہ کہا اور انتقام جوئی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ تھی وہ قوم جسے اس قسم کی امت کے قالب میں ڈھالنا مقصود تھا، جس میں عرب کے سب سے بڑے سردار حبش کے ایک غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارے، اور جس میں قوانین خداوندی کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کر دیا جائے کہ ان کی تعمیل میں دل کی گہرائیوں میں بھی کسی قسم کی گرانی پیدا نہ ہو۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
4/65۔ کسی تالاب میں محصور پانی کو تو آپ جس طرح جی چاہے استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن ایک کفے بردہان بکھرے ہوئے سیلاب کو ساحلوں میں محبوس کرنا تاکہ وہ باعث تباہی یہ باغ اور راغ بننے کے بجائے وجہ شادابی یہ کشت و چمن بن جائے، کچھ آسان کام نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ یہ تھے وہ عرب جنہیں عالمگیر انقلاب کی تخم ریزی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ پھر جس طرح یہ قوم اپنے ہم عصر اقوام میں منفرد خصوصیات کی حامل تھی، اسی طرح خود اس قوم میں بھی بعض قبائل دیگر قبائل کے مقابلہ میں افضل و اعلیٰ تھے۔ ان میں قریش کا قبیلہ سب سے بلند تھا، اور قریش میں بنو ہاشم کی شاخ سب سے سرفراز۔ اسی شاخ بلند کے گلے سرسبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر قبیلہ میں بھی بعض افراد دوسرے افراد کے مقابلہ میں بلند و برتر تھے۔ قریش مکہ میں اس زمانے میں 2 افراد باقیوں کے مقابلہ میں زیادہ سرکردہ نظر آتے تھے۔ انہی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آ کر رکی تھی، اور انہی کے لیے آپ نے بدرگاہ رب العزت ان الفاظ میں اپنی شدت آرزو کا اظہار فرمایا تھا کہ یا الہ العالمین، اسلام کو ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے تقویت بخش۔ ان دونوں میں سے تجھے جو بھی محبوب ہو اس سے مشرف باسلام فرما۔ ابو جہل عمر ابن خطاب کا ماموں تھا، اور ان دونوں ماموں بھانجا کا اس معاشرہ میں کیا مقام تھا، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے لگ سکتا ہے۔ یہ شاخ بنو ہاشم سے منسلک نہیں تھی، بلکہ قریش کے ایک اور قبیلہ عدی سے متعلق تھی۔ عربوں کے عام معمول کے مطابق ان دونوں شاخوں میں بھی باہمی چشمک رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا دعا ایک اور عمیق نفسیاتی حقیقت کی دلالت کرتی ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ افراد امت کی انسانی صلاحیتوں یعنی انسانی ذات کی نشو و نما کرے۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انسانی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ صلاحیتیں بیدار تو ہوتی ہیں، لیکن ان کا رخ متعین نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ تعمیری نتائج مرتب کرنے کے بجائے تخریبی نتائج پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ اول الذکر افراد کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مناسب تعلیم و تربیت سے پہلے ان کی انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرے، اور اس کے بعد ان کا رخ صحیح سمت کی طرف متعین کرے۔ لیکن ثانی الذکر افراد کے ضمن میں اسے ان کی بیدار شدہ لیکن سرکش صلاحیتوں کو مستقل اقدار خداوندی کے قالب میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ استعارہ کے مطابق یوں کہیے کہ ان کے ابلیس کو مسلمان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 افراد
ابو جہل اور عمر کے لیے دعا مانگی تھی، ان کی صلاحیتیں بیدار اور اس کے ساتھ ہی نہایت بے باک، سرکش اور عناد تاب تھیں، لیکن تھیں وہ ایسی توانائیوں کی حامل کہ اگر ان کا ابلیس مسلمان ہو جاتا تو وہ فلاح و فروغ انسانیت کے لیے بڑی تقویت کا موجب بنتی۔ ان دونوں میں ابو جہل کا ابلیس پندار نفس کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے واپس آنا وہ اپنے لیے موت کا پیغام سمجھتا تھا۔ وہ دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسے اس کی بابت سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم میں اور عبد مناف یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی تو ہم نے بھی سنبھالی، انہوں نے بخششیں کی تو ہم نے بھی کی۔ غرض یہ کہ ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے، لیکن جب ہم نے شاہ سواری میں ان پر سبقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں نبی مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن خاندانی عصبیت اور جذبہ منافست نے ابن خطاب کی فکری صلاحیت کو مفلوج نہیں کر دیا تھا۔ اس کے ذوق تحقیق و تفحص کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کے بعد آپ مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کے ہاں تورات کا درس ہوتا تھا۔ آپ اس درس میں شریک ہوتے تھے، لیکن تورات عبرانی زبان میں تھی، اس کے لیے آپ نے عبرانی زبان سیکھی اور اس میں اس حد تک مشق بہم پہنچائی کہ آپ براہ راست تورات کا مطالعہ کرنے لگ گئے۔ یہی تھا وہ جذبہ تحقیق و تجسس جس کی بنا پر وہ اسلام کی دعوت کا غائر نگاہ سے مطالعہ کر رہے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل جہالت کی زندگی جیا اور جہالت ہی کی موت مر گیا، لیکن عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن کر آسمان انسانیت پر مہر عالم تاب کی طرح ایسا چمکا کہ اس کی ضو فشانیاں ابد الآباد تک وجہ تابندگی عالم بن گئی۔ ہست این میں کدا او دعوت عام است این جا، قسمت بادا با اندازہ جام است این جا۔ ذاتی اور خاندانی کوائف۔ اہل عرب عموماً عدنان کی اولاد ہیں اور عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے 11ویں پشت میں فہر بن مالک ایک ذی اقتدار شخصیت گزری ہیں، انہی کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں 10 اشخاص نے بڑا نام پیدا کیا اور انہی کی طرف نسبت سے قریش کے 10 جداگانہ قبیلے وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ہاشم تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تھے، اور ایک قبیلہ عدی جس کی اولاد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا، اس لیے انہیں عمر ابن الخطاب کہا جاتا ہے۔ چونکہ سنین کے معاملہ میں ہماری صدر اول کی تاریخ بڑی ناقص ہے، اس لیے آپ کی سن پیدائش کے متعلق مختلف روایات ہیں۔
عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 30 سال پہلے ہوئی تھی، اور چونکہ عام روایات کے مطابق بعثت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، اس لیے اس اعتبار سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے۔ ہم نے یہ تصریح محض تاریخی نقطۂ نگاہ سے ضروری سمجھی ہے، ورنہ اسلام کے نقطۂ نظر سے تو آپ کی پیدائش بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال ہوئی، جب حضور کے دم مسیحائی نے آپ کو حیات تازہ سے سرفراز فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی آگے چل کر سامنے آئے گی۔ باپ بڑا سخت گیر تھا۔ ایک دفعہ زمانہ خلافت میں آپ مکہ سے باہر وادی زبخان سے گزر رہے تھے کہ اچانک کھڑے ہو گئے۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اللہ اکبر۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدہ کا کرتا پہنے اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھوں مار کھاتا، اور آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ سوچئے کہ اس قسم کا تفاوت مقام عمر کے سوا اور کون بیان کر سکتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں اس قسم کے باریک فرق کرنے کی جہت سے تو آپ فاروق کہلائے۔ معاشرہ میں مقام۔ جبل عرفات کے قریب ایک اور مقام تھا، عکاظ، جہاں سال بسال اس مقصد کے لیے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل ہنر و فن وہاں جمع ہو کر اپنے اپنے کمالات کا جوہر دکھائیں۔ اس میلہ میں وہی صاحب ہنر شریک ہوتے تھے جو اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اس زمانہ میں کشتی لڑنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور اس کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ شاہ سواری میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ شعر کا مزاج نہایت شستہ تھا، اس لیے جب وہ کشتی کے اکھاڑے سے نکل کر محفل شعر و سخن کی طرف آتے تو وہاں بھی باعث رونق مجلس بن جاتے۔ حسب و نسب پر فخر کرنا عربوں کی بنیادی خصوصیت تھا، اس لیے علم الانساب ان کے ہاں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا اور اس میں ایسا مقام حاصل کیا کہ جب کوئی شخص قریش کے سامنے نسبی تفاخر کے لیے آتا تو اس کے مقابلہ کے لیے عمر بن خطاب کو منتخب کیا جاتا۔ وہ قریش کے سفیر بھی تھے، اس لیے جب کسی سے ان کی قریش کی جنگ ہوتی تو اس سلسلہ میں وہ آپ ہی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے۔ عربوں میں لکھنا پڑھنا بہت کم آدمی جانتے تھے، چنانچہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مکہ میں صرف 17 آدمی نوشت و خواند سے واقف تھے، اور ان میں ایک عمر بھی تھے۔ تجارت کی غرض سے آپ اکثر دور دراز علاقوں عراق، شام، یمن جایا کرتے تھے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ ضرورت کے مطابق کاروبار کر کے باقی وقت وہاں اعیان سلطنت اور ارباب حکمت و دانش سے ملتے اور اس طرح اپنے علم و فکر میں اضافہ کرتے۔ زندگی خوشحالی کی بسر کرتے تھے، بلکہ بعض روایات سے تو ایسا مترشح ہوتا ہے کہ ان کا شمار قریش کے متمول ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اسلامی تحریک کی مخالفت۔ اسلام نے جو تحریک اٹھائی تھی وہ اسے عربوں کے قدیم تمدن و معاشرت اور ان کے متوارث تصورات و نظریات حیات کے لیے عظیم خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے اس کی مخالفت کرتے تھے۔
اور چونکہ انتہائی مخلص اور انتہا پسند تھے، اس لیے اس مخالفت میں بھی سب سے آگے تھے اور مسلمانوں پر سختیاں کرنے میں بڑی شدت برتتے تھے۔ حضرت عمر کے متعلق عام تصور یہی ہے کہ وہ بڑے سخت گیر، تند خو، درشت مزاج تھے۔ ہنڑ درائے عمری ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اور وہ اس سے لوگوں کو پیٹتے تھے، لیکن ان کے متعلق یہ تصور صحیح نہیں۔ اسلام کے بعد تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کیا قلب ماہیت پیدا کر دی تھی، اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ سخت مزاج تو تھے، لیکن سنگ دل نہیں تھے۔ ان کی کیفیت وہ تھی جس کا نقشہ اقبال نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ تنے پید کن از مشت غبارے، تنے محکم تر از سنگین حصارے، درون او دل درد آشنائے، چوں جوئے در کنارے کوہ سارے۔ اقبال۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، وہ دیگر زعمائے مکہ کی طرح مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتے تھے۔ ان سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان مردوں اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی میں کی ایک خاتون ام عبداللہ بنت حتمہ کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت کے لیے سامان سفر باندھ رہے تھے تو عمر آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، ام عبداللہ، کیا تم واقعی جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں قسم بخدا ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، تم نے تو ہمیں تنگ کر کے مارا ہے، اللہ ہمیں کشائش عطا کر دے گا، ہم جا رہے ہیں۔ اس پر عمر نے ایک عجیب حسرت بری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، اچھا اللہ تمہارا ساتھ دے۔ ام عبداللہ کہتی ہیں کہ میں نے عمر کو ساری زندگی اس قدر رقیق القلب نہیں دیکھا تھا۔ جب عامر بن ربیعہ گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ عمر اسلام لے آئیں گے۔ ام عبداللہ کا قیاس صحیح نکلا۔ عمر کی رقت قلب اس سے کشاں اس آستانہ پر لے گئی جہاں عرق انفعال کا ہر قطرہ موتیوں سے تولا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچا، انتہائی دلگدازی اور جان سوزی کے عالم میں ہاتھ پھیلائے اور صدا دی کہ ساقیا بر جگرم شعلۂ نمناک انداز، دیگر آشوب قیامت بکف خاک انداز۔